تو زکوٰۃ کا مقصد بنیادی طور سے غربت کا خاتمہ ہے۔ زکوٰۃ ایک ایسا شاندار نظام ہے کہ جس کو اگر ہماری سوسائٹی میں اپنا لیا جائے پریکٹیکلی تو آج بھی ہمارے سماج سے غربت کا پورے طور سے خاتمہ ہو سکتا ہے۔ اور یہ بات کوئی فرضی نہیں ہے۔ جب مسلمانوں نے مکہ سے مدینہ شریف کی جانب ہجرت کی تھی تو حالات یہ تھے کہ پہننے کے لیے کپڑے نہیں تھے مسلمانوں کے پاس، کیونکہ رات کے اندھیرے میں نکلے تھے، چھپ چھپا کر کے نکلے تھے، بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے نکلے تھے، جیب میں جو چیز تھی بس اسی کو لے کر کے نکلے تھے، تو ان کے پاس میں تو راستے کے سامان تک کا انتظام نہیں تھا۔ جب مسلمان مکہ سے نکلے تو ان کے پاس میں اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ اپنے راستے کا اپنے سفر کا انتظام کر سکیں، کیونکہ ان کو چھپ کر کے وہاں سے نکلنا تھا۔ اور جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف پہنچے ہیں تو حالات یہ تھے کہ انصار جو تھے مدینہ کے، انہوں نے ان مکہ کے مہاجرین کو اپنے گھر پر رکھا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ان جانثاروں کو اپنے گھر پہ رکھ کر کے کھانا کھلایا۔ لیکن یہ مکہ کے خوددار لوگ تھے جو مدینے کے مسلمانوں پر بوجھ نہیں بننا چاہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ کوئی اپنا کاروبار کریں، وہ چاہتے تھے کہ اپنا بزنس کریں۔ اچھا، مکہ کے جو لوگ تھے وہ تجارت پیشہ تھے، اور مدینہ شریف کے جو لوگ تھے وہ کاشتکاری کرنے والے تھے، کسانی کرنے والے تھے، کھیتی کرنے والے تھے۔ تو مکہ کے لوگوں کے اندر تجارت کرنے کا ہنر پہلے سے موجود تھا، اس لیے یہ بے یار و مددگار مسلمان جب مدینہ شریف پہنچے تو مدینہ شریف کے مسلمانوں نے اپنے ان بھائیوں کے ساتھ میں پیسہ شیئر کیا، تجارت میں لگانے کے لیے، بزنس میں لگانے کے لیے مدینہ شریف کے انصار نے پیسہ شیئر کیا ان مسلمانوں کے ساتھ، مکہ کے مسلمانوں کے ساتھ مدینے کے مسلمانوں نے پیسہ شیئر کیا۔ اب چونکہ ان کی نیت یہ تو نہیں تھی نا کہ آپ ہمیں جو ہے ہر دن اسی طرح سے پیسے دیتے رہیے گا، جیسے آج کے دور میں زکوٰۃ لینے والے نہیں کہتے تھے کہ اگلے سال بھی خیال رکھیے گا، یعنی آپ کو اگلے سال تک یہ ارادہ ہے کہ آپ لینے والے ہی بنے رہیں گے۔ لیکن وہ مسلمان ایسے نہیں تھے، ان کو تو غیرت آتی تھی اسی بات پہ کہ وہ 2 وقت کا کھانا اپنے انصاری بھائی کے گھر پہ کھاتے ہیں۔ وہ اسی بات کو اپنے لیے برا سمجھتے تھے کہ ہم ان پر بوجھ بنے ہوئے ہیں، اس لیے انہوں نے کوشش کی کہ کسی طرح سے اپنے بزنس کو ڈیولپ کیا جائے، اپنے کاروبار کو بڑھایا جائے۔ اور پھر قرآن مجید میں آیتیں بھی نازل ہوئیں اور فرمایا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کہ اے ایمان والو جب اذان ہو جائے جمعہ کی تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، بند کر دو اپنے کاروبار، بند کر دو خرید و فروخت، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اور جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ جانتے ہو یہ اللہ کا فضل کیا ہے؟ فرمایا گیا کہ یہ مسجدوں سے جب نکل جاؤ، جب نمازوں سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اللہ کا فضل کچھ اور نہیں ہے، جب ایک مسلمان حلال کمائی کے لیے محنتیں کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ وہ صرف کمائی نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کا فضل آپ تلاش کر رہے ہو۔ سبحان اللہ۔ دنیا کے کسی مذہب میں کاروبار کو عبادت قرار نہیں دیا گیا، لیکن ہمارا دین یہ ہے کہ جس میں فرمایا گیا کہ جب کوئی انسان کاروبار کرتا ہے، محنت کرتا ہے، حلال کمائی کے لیے دن رات ایک کرتا ہے تو وہ صرف پیسے نہیں کماتا بلکہ وہ اللہ کا فضل تلاش کرتا ہے۔ تو جب یہ آیتیں نازل ہوئی تو مسلمانوں میں بزنس کرنے کا مزاج اور زیادہ ڈیولپ ہوا، اور پھر دھیرے 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 مسلمانوں نے اتنی ترقی کی اپنے کاروبار میں، اتنی ترقی کی اپنے کاروبار میں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ آتے آتے حالات یہ ہو گئے تھے مسلمانوں کے کہ حضرت عمر بن خطاب نے ایک مرتبہ یہ اعلان فرمایا کہ اب کوئی زکوٰۃ مدینے کے بیت المال میں نہیں بھیجی جائے گی، یعنی زکوٰۃ اس زمانے میں اجتماعی طور سے جمع کی جاتی تھی، جس طرح سے آج پبلک ٹیکس جمع کیا جاتا ہے، جس طرح سے آج گورنمنٹ کے آفیسرز ہوتے ہیں وہ ٹیکس لیتے ہیں اور اگر ٹیکس نہ دے تو چھاپہ ماری کرتے ہیں، اسی طرح سے اسلامی حکومت میں بھی زکوٰۃ کی وصولی کا پورا ایک نظام تھا۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور حکومت میں فرمایا کہ بیت المال میں زکوٰۃ کا پیسہ اور دولت اتنی جمع ہو گئی ہے کہ اب مزید مدینے میں پیسے کی ضرورت نہیں،
مدینے میں اتنی دولت جمع ہو گئی ہے، ہوتا یہ تھا کہ وہ ساری زکوٰۃ جو ہے جمع ہو کر کے لائی جاتی مدینہ شریف میں، اور پھر مدینہ شریف میں چونکہ سب کے سروے موجود تھے، ہر گھر کا ماحول، ہر گھر کے حالات موجود تھے، تو اس وجہ سے اس مرکزی حکومت سے تمام لوگوں کے وظیفے تقسیم کیے جاتے تھے۔ لیکن اب یہاں اتنی گنجائش نہیں بچی کہ اس دولت کو اور زیادہ جمع کیا جا سکے، تو حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا کہ بھائی اب جہاں جہاں جس علاقے کی زکوٰۃ ہے وہیں تقسیم کر دی جائے۔ اب حضرت عمر بن خطاب نے یہ اعلان کیا تو یمن سے، جہاں کے حالات آج کے دور میں بڑے خراب ہیں، اور یمن کو ٹارگیٹ اسی وجہ سے کیا ہوا ہے یہودیوں نے، کیونکہ اللہ کے رسول نے اس یمن کے لیے برکت کی دعائیں کی تھی۔ ہم لوگ تو دین نہیں پڑھتے، اسلام نہیں پڑھتے، صرف دین کے نام پہ مرنا جانتے مگر جینا نہیں جانتے، نہیں پتہ ہمارے دین میں، ہمارے اسلام میں کیا کہا گیا، رسول اللہ نے کس شہر کے بارے میں کیا بات ارشاد فرمائی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس یمن میں برکت کے لیے دعا کی تھی۔ یمن کے گورنر کو حضرت عمر بن خطاب نے بلایا، کہا تم نے میرا اعلان نہیں سنا؟ میں نے منع کیا ہے کہ اب کوئی زکوٰۃ مدینے کے بیت المال میں نہیں آئے گی۔ یمن کے گورنر ہاتھ جوڑ کر عرض کرتے ہیں، کہا یا امیر المومنین میں کیا کروں، پورے یمن میں کوئی مسلمان ایسا نہیں بچا ہے کہ جس کو زکوٰۃ دی جائے، کوئی مسلمان ایسا نہیں بچا جو زکوٰۃ کا حقدار ہو، زکوٰۃ لینے کا حقدار ہو۔ یعنی سب اتنا مالدار ہو چکے ہیں، سب اتنے پیسے والے ہو چکے ہیں کہ اب پورے یمن میں کوئی بھی زکوٰۃ لینے والا دکھائی نہیں دیتا۔ کس کو زکوٰۃ دوں، کیا کروں پھر میں اس زکوٰۃ؟ یعنی مدینہ شریف میں بھی حالت یہ تھی کہ کھانے کے لیے نہیں تھا۔ رسول اللہ نے اسی مدینے میں پیٹ پر پتھر باندھ کر کے جنگیں کی ہیں۔ رسول اللہ نے اسی مدینہ شریف میں وقت ایسے گزارا ہے کہ کئی کئی دن کے فاقے ہیں، لیکن رسول اللہ نے کاروبار کی فضیلت بیان کی، حلال رزق کی فضیلت بیان کی، اور پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ تمہیں کمانے سے منع نہیں کیا جا رہا ہے، خوب کماؤ، خوب پیسہ ہونا چاہیے تمہارے پاس میں، منڈیاں تمہارے قبضے میں ہونی چاہیے، کیونکہ جس کے ہاتھ میں منڈی ہوتی ہے اس کے ہاتھ میں منڈی ہوتی ہے۔ اس لیے جب بھی بازار تمہارے ہاتھ سے نکلے گا تو یہ یہودی منمانے داموں میں اپنی چیزیں بیچیں گے، اس لیے ضروری ہے کہ تم منڈیوں کو اپنے ہاتھ میں لو تاکہ چیزوں کا فائدہ اور چیزوں کا جو دام ہے وہ اتنا ہی ہو جتنا جائز ہے۔ اس لیے رسول اللہ نے بازاروں کو اپنے ہاتھ میں لینے کا حکم دیا، اور پھر فرمایا کہ تمہیں اس دنیا کو اپنے دل میں نہیں رکھنا، اس دنیا کو اپنی ٹھوکروں میں رکھنا ہے۔ پیسہ اس لیے کماؤ کہ اگر تمہارا کوئی بھائی کمزور ہے تو اس بھائی کی اس پیسے سے مدد کر کے اپنے ساتھ میں اس کو کھڑا کر سکو، زکوٰۃ دے سکو۔ تو یہ نظام اس لیے تھا تاکہ غربت کا خاتمہ ہو۔ جب اس نظام کو صحیح طرح سے اپلائی کیا گیا اور صحیح طرح سے اس کے قوانین کو فالو کیا گیا تو حالت یہ ہو گئی تھی کہ دنیا بھر کے مسلمانوں میں کوئی ایک مسلمان زکوٰۃ لینے والا دکھائی نہیں دیتا تھا، سارے مسلمان زکوٰۃ دینے والے تھے۔ لیکن آج کے حالات ہیں ہمارے، زکوٰۃ اسی لیے دلوائی گئی تھی، زکوٰۃ اسی لیے فرض کی گئی تھی تاکہ سوسائٹی میں بیلنس قائم ہو، سوسائٹی میں سارے لوگ برابر ہو جائیں پیسے کے اعتبار سے، یعنی منی سرکولیشن ہو۔ تو جب منی سرکولیشن ہوگا تو اس کے مال کا میل بھی نکلتا رہے گا اور اس پیسے کے ذریعے دوسروں کی مدد بھی ہوتی رہے گی۔ یعنی زکوٰۃ لینے والے کا یہ نظریہ ہونا بھی ضروری ہے کہ اللہ پاک مجھے ہر سال زکوٰۃ لینے سے محفوظ رکھے، اور زکوٰۃ دینے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس انداز میں زکوٰۃ ادا کرے کہ اس کے پیسے سے کوئی بندہ اپنا اچھا کاروبار کر کے اپنے بزنس کو ڈیولپ کر لے تاکہ اگلے سال وہ خود زکوٰۃ دینے کا حقدار ہو جائے، زکوٰۃ لینے کا حقدار نہ بچے۔ تو اس لیے یہ زکوٰۃ فرض کی گئی تھی تاکہ مسلمانوں سے غربت کا خاتمہ ہو جائے، تاکہ کوئی مسلمان غریب نہ بچے۔ اللہ کے رسول نہیں چاہتے کہ میرا امتی کسی ریڈ لائٹ پر کھڑے ہو کر کے ہاتھ پھیلائے، حضور نہیں چاہتے کہ میرا کلمہ پڑھنے والی کوئی خاتون مسجد کے باہر بیٹھے، رسول پاک نہیں چاہتے کہ میری امت کے یتیم بچے کسی کے سامنے بھی ہاتھ پھیلائیں۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ زکوٰۃ، خیرات اور صدقات کا نظام وضع فرمایا، اور پھر یہ بھی فرما دیا قرآن مجید میں کہ یہ مت سمجھنا کہ وہ زکوٰۃ اگر تم کسی کو دے رہے ہو تو وہ تم نے کوئی احسان کر دیا اس پہ، نہ، تمہیں اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرنا ہے اور احسان بھی نہیں جتانا۔ اگر تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور احسان بھی نہ جتاؤ تو پھر اس کا اجر تمہارے رب کے پاس میں۔
اور پھر تمہیں کوئی خوف اور غم کرنے کی ضرورت نہیں. یہ بات قرآن مجید میں فرمائی گئی. نہیں، جو زکوٰۃ دیتے ہیں بڑے بڑے لوگ، ان کے دروازوں پہ لائن لگی رہتی ہے. دروازے میں لائن لگی، کس چیز کے لیے؟ کہا صاحب زکوٰۃ دیں گے. اور وہ بھی اس طرح سے زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں جیسے کوئی بادشاہ خزانے لٹا رہا ہے. زکوٰۃ میں اور دوسرے مال کو تقسیم کرنے میں فرق ہے. اگر آپ کوئی دوسری چیز دے رہے ہیں تو بھلے ہی انداز کوئی دوسرا ہو، حالانکہ اس میں بھی عزت نفس کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ آپ کسی کو رسوا نہ کریں. لیکن اگر آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں اور ٹھاٹ سے کرسی پہ بیٹھے ہیں، ٹانگ پہ ٹانگ رکھے، اور غرور اور گھمنڈ آپ کے اندر ہے، تو جس مالک کے لیے زکوٰۃ دے رہے ہیں ذرا پوچھو تو اس سے کہ تم نے طریقہ کیا بتایا. ہونا تو یہ چاہیے کہ زکوٰۃ لینے والا تمہارے دروازے پہ نہ آئے، زکوٰۃ دینے والا خود زکوٰۃ کے حقدار کے دروازے پر جا کر کے شرمندگی سے اپنی نگاہوں کو نیچا کر کے اس کے ہاتھ میں زکوٰۃ دے. زکوٰۃ کی ادائیگی تو اس طرح سے ہونا چاہیے، لیکن ہوتا کیا ہے؟ بالکل الٹ اس کا. ہم زکوٰۃ جب ادا کرتے ہیں تو زکوٰۃ لینے والے خود ہمارے دروازوں پر پہنچے ہوئے ہیں.